آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو صرف ایک سوال نہیں بلکہ 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تو چیلنج یہ ہے، اور یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر عربی زبان کی تاریخ صرف 2500 سال پرانی ہے تو پھر وہ مکالمے جو ازل سے چل رہے ہیں، خدا، فرشتوں اور ابلیس کے درمیان، وہ کس زبان میں ہوئے؟ اور دعویٰ یہ ہے کہ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر پورے عقیدے کی بنیاد ہی ہل سکتی ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک طرف ایک انسانی زبان ہے جس کی ایک عمر ہے، ایک تاریخ ہے، اور دوسری طرف وہ خدائی مکالمے ہیں جنہیں وقت سے ماورا یعنی ازلی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ تصادم ہے، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے یہ ساری بحث جنم لیتی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ جو پہلی اور سب سے بنیادی دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا سوال ہی ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ ہے پیغام کو اس کے پہنچانے والے ذریعے کے ساتھ ملا دینا، یعنی میسج اور میڈیم کو ایک ہی چیز سمجھ لینا۔ دیکھیں، ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں تو کیا ہم لفظوں میں سوچتے ہیں؟ نہیں، ہماری سوچ اصل میں تصورات یعنی کانسیپٹس، تصویروں اور پیٹرنز کی شکل میں ہوتی ہے۔ زبان تو بس ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی اس اندرونی سوچ کو باہر کی دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس حساب سے زبان کیا ہوئی؟ زبان وہ پیکیجنگ ہے، وہ ڈبہ ہے جس میں پیغام بند ہوتا ہے۔ اصل چیز تو پیغام ہے، زبان تو صرف اسے پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ایک تحفہ کسی خوبصورت ڈبے میں دیں، یا سادہ کاغذ میں لپیٹ کر، یا پھر بس ہاتھ میں تھما دیں۔ تحفہ تو تحفہ ہی رہے گا نا، پیکیجنگ بدلنے سے اصل چیز نہیں بدلتی۔ یہ پانی اور پائپ والی مثال اس بات کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، پانی کیا ہے؟ پیغام۔ اور پائپ؟ وہ زبان ہے۔ کیا پانی کے وجود کے لیے پائپ ضروری ہے؟ بالکل نہیں، پانی تو خود موجود ہے۔ پائپ تو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا صرف ایک راستہ ہے۔ پانی کو تو گلاس میں بھی لے جایا جا سکتا ہے، بالٹی میں بھی، یا دریا کی صورت میں بھی بہہ سکتا ہے۔ پائپ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل چیز پانی ہے۔ چلیں اب اس تھیوری اور مثالوں سے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ٹھوس حقیقی دنیا کے ثبوت دیکھتے ہیں۔ کیا الفاظ کے بغیر کمیونیکیشن ممکن ہے؟ آئیے قدرت کی دنیا میں جھانک کر دیکھتے ہیں، جہاں زندگی کی خاموش زبان بولی جاتی ہے۔ یہ نمبر دیکھیں، 37 کھرب۔ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے جسم میں موجود سیلز کی تعداد ہے، 37 ٹریلین سیلز۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اربوں کھربوں سیلز ہر لمحہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ مگر کیسے؟ الفاظ سے نہیں، کیمیائی سگنلز کے ذریعے، ایک پیچیدہ خاموش گفتگو جو زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ اور یہ صرف سیلز کی بات نہیں ہے، پوری فطرت اسی طرح بات کرتی ہے۔ جانور، وہ اپنے اشاروں اور رویوں سے بات کرتے ہیں۔ پودے، جی ہاں، پودے بھی بائیو الیکٹریکل سگنلز بھیجتے ہیں۔ ہمارے اپنے دماغ کے نیورونز الیکٹروکیمیکل سگنلز کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہارمونز جیسے ایڈرینلین یا سیروٹونن، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی تو جسم کے لیے پیغامات ہی ہیں۔ ہر سطح پر زندگی الفاظ کے بغیر معلومات کا تبادلہ کر رہی ہے۔ اچھا، تو ہم نے دیکھا کہ زندگی کی بنیاد میں کمیونیکیشن الفاظ کی محتاج نہیں، لیکن اب بات کرتے ہیں کائنات کی سب سے پیچیدہ چیز کی، انسانی ذہن کی۔ کیا یہاں بھی ایسا ممکن ہے؟ جواب ہے ہاں، اور یہ اب کوئی تھیوری نہیں رہی، کیونکہ جدید سائنس نے اسے ایک حقیقت بنا کر دکھا دیا ہے۔ سال 2014 میں ایک زبردست تجربہ کیا گیا۔ سوچیں، ایک شخص صرف ایک خیال سوچتا ہے، جیسے ہاں، اس کے سر پر لگی ایک EEG کیپ اس کے دماغی سگنل کو پڑھ لیتی ہے۔ پھر اس سگنل کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے شخص تک بھیجا جاتا ہے، اور دوسرا شخص وہ اس خیال کو سنتا نہیں، پڑھتا نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے روشنی کے ایک پیٹرن کے طور پر دیکھتا ہے۔ کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں آئی، صرف ایک خیال ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک براہ راست۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ 2014 کے بعد 2018 میں برین نیٹ نے 3 لوگوں کے دماغوں کو جوڑ دیا تاکہ وہ صرف سوچ کی طاقت سے مل کر ایک کام کر سکیں۔ اور آج 2024 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور FMRI اسکینز ہمارے خاموش خیالات، ہمارے ارادوں، یہاں تک کہ وہ باتیں جو ہم صرف اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، انہیں بھی ڈی کوڈ کرنا شروع کر چکے ہیں۔ تو یہ سفر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر قدم اس بات کا ثبوت ہے کہ کمیونیکیشن زبان سے کہیں بڑی چیز ہے۔
تو حاصل کلام کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے دماغ کا اصل کوڈ، اس کی اصلی زبان الفاظ نہیں بلکہ پیٹرنز ہیں۔ MIT کے آلٹر ایگو جیسے ڈیوائسز اس کا زندہ ثبوت ہیں، جو ہمارے بولنے سے پہلے ہی ہمارے ارادوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ معنی یا پیغام زبان کی شکل لینے سے پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے فلسفے کی بات کی، بائیولوجی کی مثالیں دیکھیں اور جدید سائنس کے تجربات پر بھی نظر ڈالی۔ اب ان سب کو جوڑ کر حتمی نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس چارٹ کو دیکھیں تو پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ زبان جو ہمیں سب کچھ لگتی ہے، وہ تو بس اس آئس برگ کا وہ حصہ ہے جو پانی کے اوپر نظر آتا ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ سگنلز، جنہیں ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ اور اس سے بھی گہرائی میں معلومات یعنی انفارمیشن۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں، جدید کوانٹم فزکس بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ اس کائنات کی بنیاد میں مادہ اور توانائی سے بھی زیادہ بنیادی چیز انفارمیشن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم گھوم پھر کر وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی، وہ پانی اور پائپ والی مثال یاد ہے؟ سائنس نے اب اسے صرف ایک مثال نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے حقیقت ثابت کر دیا ہے۔ پیغام یعنی پانی ہمیشہ سے موجود ہے، زبان یعنی پائپ تو اسے ہم تک پہنچانے کے لاتعداد طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ انسانی زبانوں کی حدود سے باہر نکل کر کسی خیال کو اس کی خالص ترین شکل میں بغیر الفاظ کے سمجھنے اور سمجھانے کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے امکانات کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اسٹار ہندس ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں خوش آمدید۔ یہ بھارت کا ایک جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ یہاں آپ کو جدید سہولیات اور خدمات ملیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔